السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی لیٹ کیسے ہو گئی۔ تو گائز ہوا یہ کہ میری بچپن کی دوست ہے، میری بچپن کی دوست، نرسری سے میری دوست، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کی مجھے فون کال آ گئی تھی۔ تو وہ کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس وہ کال 5-10 منٹ کی تھی، لیکن چلی وہ 1 گھنٹہ 40-50 منٹ پہ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں آج اتنی لیٹ ہو گئی کہ میرا کام میں نہیں کر سکی۔ تو معذرت جن لوگوں نے انتظار کیا، اور باقی آپ لوگ کل پڑھ لیجئے گا، کوئی گل نہیں۔ تو جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستم کر قسط نمبر 80 کا فرسٹ پارٹ، تحریر عریج شاہ یعنی کہ میری۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ خان، آپ نیند میں ہیں کیا؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا؟ میں کچھ کہہ رہی ہوں، میری بات کو غور سے سنیں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی اسے زبردستی بٹھا رہی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ سے لیٹ چکا تھا۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرانگی دیکھ کر ازبک کو ہنسی آ رہی تھی، جبکہ جس انداز میں وہ ری ایکٹ کر رہی تھی، ازبک کی بس ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ بولو، جلدی بولو، میری نیند خراب ہو رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ خان، وہاں نیچے وہاں ایک آدمی ہے جو کمرے کے اندر ہے، اس کے بیڈ کے اوپر ہے، مطلب میرے بیڈ کے اوپر ہے، نیچے والے روم میں۔ آپ کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ سو رہی ہے۔ اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے اسے بتانے کے لیے کہ وہ نیچے سے کیا دیکھ کر آئی ہے۔ یار، وہ سو رہی ہے، وہ آدمی بھی سو رہا ہے، تم مجھے کیوں نہیں سونے دے رہی؟ یار، اتنی صبح کون نیند خراب کرتا ہے؟ سو جاؤ میری جان، مجھے بھی سونے دو۔ وہ اپنی جان چھڑواتا دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ استغفر اللہ، دماغ خراب ہو گیا ہے ازبک درانی۔ غیرت کہاں مر گئی ہے آپ کی؟ آپ کی بیوی وہاں کسی اور آدمی کے ساتھ ایک بیڈ پر سو رہی ہے، اور آپ یہاں بے فکر۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ازبک نے اچانک ہی اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے بیڈ پر گرایا تھا، اور خود اس کے اوپر آتا دلکش مسکراہٹ سے سجے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ گیا تھا۔ خانہ، مجھے لگتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ سوتے دیکھ کر تمہارے اندر کی رومانٹک بیوی جاگ رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو تم کھل کر مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ تمہارا خان تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ وہ اس پر جھکے بولا تھا۔ خان، تھوڑی سی غیرت کر جائیں، نیچے آپ کی دوسری بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ سو رہی ہے۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ میری خانہ، بہت بولتی ہو تم یار۔ وہ کہتے ہوئے اب کی دفعہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ جان لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش
کر رہی تھی، لیکن آج تو ازبک اپنے پرانے موڈ میں لگ رہا تھا، جب وہ سوائے اپنے دل کی اور کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے خود سے دور کیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے اٹھو، کھا نہیں جاؤں گا۔ کیوں طبیعت خراب کر رہی ہو اپنی؟ وہ اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اور آپ اپنی غیرت جگائیں۔ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کر رہی ہے اور آپ… وہ بے حد غصے سے بولی تھی جب اسے دور کہیں سے اذانوں کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ! فجر کا وقت نکلتا جا رہا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتی، اب کی دفعہ نیچے سے اپنی جان نماز اٹھانے کے بجائے وہیں کمرے سے ایکسٹرا جان نماز اٹھا کر کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ ازبک بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ارادہ اس کی نماز ختم ہونے کے بعد اسے حقیقت بتانے کا تھا۔ یہ صحیح وقت تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ معاملہ مزید لٹکانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آؤ ہانا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ وہاں پر ایک کمرے میں ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے جاننے میں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تو ازبک نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ یار میری بات تو سنو، تم تو بالکل کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو۔ یار ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہتا تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرے، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ مجھے قاسم بابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ازبک ایک نظر اسے دیکھتا واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اب بنا شرٹ کے وہ نیچے تو جانے سے رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو الوینا بالکل اس کے قریب سو رہی تھی۔ رات کو وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا، تب تک وہ سو چکی تھی۔ وہ ان دنوں اپنے ہنی مون کی پلاننگ بھی کر رہا تھا، لیکن ازبک والا معاملہ حل ہونے کے بعد اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کا ارادہ مسجد جا کر نماز ادا کرنے کا تھا، لیکن اندازہ ہوا کہ کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ وقت کافی زیادہ گزر چکا ہے۔ اگر وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا تو اسے مزید دیر ہو جانی تھی۔ الوینا، اٹھو، نماز پڑھو۔ دیکھو کیا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے۔
میں وضو کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی جگاتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر واش روم میں آیا تھا۔ وضو کرتے ہوئے وہ باہر آیا تو ایلوینا ایک دفعہ پھر سے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ ایلوینا یار اٹھو، جاؤ نماز کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ نہیں اٹھی تو وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سہارے کھڑا کر چکا تھا۔ رائق میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تنگ آ کر جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان، اللہ پاک نے مجھے تمہاری طرف سے ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں اپنی بیوی کو جس طرح چاہوں اس طرح ٹریٹ کر سکتا ہوں، اور میں تو صرف تمہیں پیار سے نماز پڑھنے کے لیے جگا رہا ہوں، یعنی میں تمہیں ایک نیک کام کی طرف لگا رہا ہوں۔ میں نوٹ کر رہا ہوں صبح کی نماز پڑھنے میں تم بہت مستیاں کرتی ہو، جانتی ہو صبح کی نماز پڑھ کے دل کتنا پرسکون رہتا ہے۔ وہ اسے زبردستی جگاتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ پاک نے قضا نماز کا بھی آپشن رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ جب رائق نے اپنے ساتھ ذرا سے فاصلے پر اس کے لیے بھی جا نماز بچھائی تھی، وہ وضو کر کے واش روم سے نکل کر آئی تو رائق نے نماز شروع کر دی تھی، جبکہ وہ اس کی پیچھے آتے ہوئے اپنی والی جانماز پر کھڑی ہوتی اس کی امامت میں نماز ادا کرنے لگی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایلوینا کو دیکھا جو جلدی جلدی دعا مانگتی فوراً بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ رائق نے مسکراتے ہوئے اس کی بھی جانماز سمیٹ کر اوپر رکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے صبح صبح اٹھ کر شوہر کی خدمت کرنے والی بیویوں کو جنت ملتی ہے؟ اس کا کمبل چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ رومانٹک انداز میں بولا تھا۔ ہاں بس کر لیا نا شیطان انسٹال، اندر صبح صبح نماز کے بعد تسبیح کی جاتی ہے، جائیے جا کر تسبیح پڑھیں، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تم پر فرض نہیں ہے تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، اٹھو، اور مجھ میں شیطان نہیں انسٹال ہوا بلکہ رومانٹک شوہر انسٹال ہوا ہے جو اتنے دنوں سے ان انسٹال تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ اٹھ جاؤ یار، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔
کتنے دن ہو گئے ہم نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے تم سے بہت ساری باتیں کرنے کا، صرف باتیں۔ اس نے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ رومانٹک باتیں، ڈرائک نے فوراً کہا، جس پر ایلوینا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صرف رومانٹک باتیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بات دہرائی تو رائک دلکشی سے مسکرایا تھا۔ رومانٹک حرکتیں بھی؟ وہ اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ تو سیدھا سیدھا کہے نا، چھچھوری حرکتیں کرنی ہیں آپ نے، رومانٹک باتیں کرنی ہیں ہاں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو رائک کھل کر ہنسا تھا۔ ہاں مجھے تمہارے ساتھ رومانٹک باتیں کرنی ہیں، رومانٹک چھچھوروں والی حرکتیں کرنی ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ ویسے اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی اپنی مرضی سے بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ بیوی کی مرضی ضروری نہیں ہوتی، لیکن جب اپنی دھڑکنیں بے تاب ہو جائیں تو بیوی کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دینا چاہیے۔ وہ اچانک اس کی گردن پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، رائک درانی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک اچھے انسان کی طرح نماز ادا کر کے مجھے بتا رہے تھے کہ صبح نماز ادا کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تب میں ایک اچھے مسلمان کی طرح اپنی بیوی کو ہدایت دے رہا تھا، اور اب میں ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں قید کیے انہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس کا میٹھا میٹھا سا لمس اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ مدہوشی سے اس پر جھک کر اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ آپ نے صرف رومانٹک باتیں کرنی تھی، اب آپ چھچھوری حرکتوں پر آ گئے ہیں۔ نہیں ڈارلنگ، میں نے چھچھوری حرکتیں کرنی تھی، اور اب میں پورا کا پورا چھچھورا ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کا ماسک کی سٹائل میں لپٹا دوپٹہ کھول کر دور کر چکا تھا۔ شیطان پوری طرح سے انسٹال ہو گیا ہے۔ اپنی گردن پر اس کی دیوانگی کی شدت بڑھتی محسوس کر کے وہ سرگوشی میں بولی تھی، نہیں جانو، ایک رومانٹک سا شوہر پوری طرح سے انسٹال ہو گیا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا اسے خاموش کر گیا تھا، اور پھر وہ اس کے نازک سے سراپے میں پوری طرح سے مدہوش ہوتا چلا گیا، اس کے جسم کے پور پور پر اپنی شدتوں کے
نشان چھوڑتا، اس کے نازک سے سراپے کو اپنی محبت سے مزید دلکشی بخش چکا تھا۔ اس سے تقریباً 8 بجے کمرے سے باہر نکلنا تھا اور 8 بجے تک وہ اتنے دنوں کی تشنگی مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سارق اسے اپنی باہوں میں لیتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا تھا۔ کیا ضرورت ہے گھر جانے کی؟ اچھی خاصی زندگی چل تو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ کیا ٹینشن ہے جانو؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کے سارے نقوش کا سفر کیا تھا۔ لیکن یہ تو ارزق بھائی کا گھر ہے نا، ان کی بچپن کی یادیں یہاں جڑی ہیں، اس طرح سے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں گھر چلتے ہیں۔ آپ نے اس طرح اچانک سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ یقیناً آپ کے والدین آپ سے خفا ہوں گے۔ والدین کو زیادہ دیر تک خود سے ناراض نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ جیسے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یار، نہیں رکھتے انہیں زیادہ دیر ناراض، میں منا لوں گا، میرے ماں باپ ہیں، مجھ سے زیادہ دن تک وہ لوگ ناراض نہیں رہ سکتے۔ بس الینا تھوڑی غیرت کر جائے۔ وہ یوں ہی اس کی گردن میں منہ دیے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے۔ وہ آپ کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھتی ہے، آپ پر بہت گہری نگاہ رکھتی ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ وہ اس کی حرکتیں یاد کرتے ہوئے بولی تو سارق نے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے لیے کیا سوچتی ہے، اسے ایک نامحرم کے بارے میں کچھ بھی ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نہ آج اس کا کچھ لگتا ہوں اور نہ ہی اس کا کل کچھ لگتا ہوں۔ اگر وہ میرے لیے اپنے دل میں اس طرح کے جذبات رکھتی بھی ہے تو اسے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور جہاں تک بات تمہاری ہے تو تم سے محبت کرنا حق ہے اور فرض بھی۔ مجھے کسی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میرے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ میری کزن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میرے دل میں تم بسی ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ پری شرمائی شرمائی سی اس کی پناہوں میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی جو اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، اس سے بڑھ کر ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا چلیں چھوڑیں، مجھے ناشتہ کر لیجیے، ناشتہ تیار ہے۔
وہ اپنا آپ چھرواتے ہوئے بولی تھی، ناشتہ بھی کر لیں گے، پہلے تھوڑا رومانس تو ہو جائے۔ وہ اس پر جھکتا اس کے گال کو چوم گیا تھا۔ پہلے ناشتہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ اپنا آپ چھراتے ہوئے ٹرے لے کر باہر آئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ ہاں بالکل، ناشتہ بہت ضروری ہے۔ انرجی بھی تو چاہیے نا، پیار کرنا بھی کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اور پھر اگر بیوی بے باک اور بولڈ قسم کی ہو تو وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تھا، آپ بہت بے شرم ہیں، ناشتہ کیجئے۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہتی چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا چکی تھی، جبکہ اس کا شرمایا گھبرایا سا روپ آنکھوں میں بسائے وہ مسکرایا تھا، جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یہ کون آ گیا صبح صبح؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی جب طارق مسکرایا، تمہارے لیے کچھ ڈریسز آرڈر کروائے تھے۔ میری بیوی کو میری شرٹ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے نا، اسی لیے اس نے ایک دفعہ پھر سے یہ فراک پہن کر خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ اس فراک میں تم مجھ سے دور تک نہیں بھاگ پاتی ہو، بس اسی لیے تمہارے لیے کچھ کپڑوں کا انتظام کروایا ہے، میری بیوی ایزی محسوس کرے۔ وہ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا دروازے کی طرف چلا گیا تھا اور پارسل رسیو کرتے ہوئے واپس آتا پارسل اس کے حوالے کر گیا۔ پری نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 3 سوٹ تھے جو موسم کی مناسبت سے بہت اچھے تھے۔ میں نے ارزق کو کہا تھا کہ میں مزید 2-3 دن تک یہاں پر رہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہر طرح سے ایزی فیل کرے۔ طارق مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور آپ کیا پہنیں گے؟ اسے اچانک سے یاد آیا تھا کہ اگر یہاں اس کے کپڑے نہیں تھے تو کپڑے تو یہاں پر طارق کے بھی نہیں تھے۔ ڈارلنگ، میرے یار کی الماری بھری پڑی ہے، وہ پہنوں گا اور کیا، وہ مزے سے بولا تو پری مسکرائی تھی۔ مطلب آپ گھر نہیں چلیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ یار تو 3 دن تک غصہ ہونے دو ان کو، آرام سے جاؤں گا، پرسکون ہو کر بات کروں گا، میرے ماں باپ ہیں، مجھے سمجھیں گے، یقیناً بیچ سے یہ الینا اور تمہارا مقابلہ کرنے والے ہیں نا، یہ والا ٹینشن ختم ہوگی نا۔ چلو اب ناشتہ کرو، فضول باتیں بعد میں کریں گے، چلو چلو۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالتے ہوئے بولا تو پری کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر آنے کی؟ اٹھو یہاں سے۔ میں نے تمہیں کیا بولا تھا کہ تم وہاں صوفے پر سو گے؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ جب سے جاگی تھی تب سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارحم کو جان سے مار ڈالے۔ درخنے میری جان، ریلیکس میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے؟ میری بات تو سنو، میری گڑیا، رات کو تم رو رہی تھی، تمہیں درد ہو رہا تھا، میں تمہیں انجیکشن لگانے کے لیے تمہارے قریب آیا تو تم نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑ لیا۔ بہانے مت کرو، اتنے ہٹے کٹے ہو، تم اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں سکتے تھے؟ اپنا کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، میں اس طرح کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں سوتی۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا سا درد کیا ہو گیا اور تم نے ٹیکا لگوا دیا؟ ٹیکوں کا نشہ کروانا ہے کیا تم نے مجھے؟ اور تم نے رات کو میری اجازت کے بغیر مجھے ٹیکا لگایا تو لگایا کیسے؟ اسے ایک اور وجہ مل گئی تھی اپنا غصہ نکالنے کی۔
تمہیں تکلیف ہو رہی تھی، اگر نہیں لگاتا تو تم اور زیادہ روتی، میں تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب پلیز شور مت مچاؤ، ہم اپنے گھر پر تھوڑی ہیں۔ کسی نے تمہارا شور سن کر کمرے کا رخ کر لیا تو میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، سب کو دکھاؤں گی اور سب کو دیکھ لوں گی، اور تو ویسے بھی سب کو بتا ہی دوں گی کہ تم رات کو میرے بستر پر آ گئے تھے۔ تم بچوں دیکھ رہے ہو نا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی جب ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ درخنے میاں بیوی کے بیچ کچھ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں کرنے تمہارے ساتھ کوئی بھی سیکرٹس، اور جو بھی ہمارے بیچ ہوگا وہ میں سب کے سامنے شیئر کروں گی، بلکہ سب کے سامنے اعلان کروں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے سے دوپٹہ گلے میں ڈالتے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ارحم سر پر ہاتھ مارتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، لائک کر دیجیے۔ آپ لوگوں کے لائکس کو دیکھتے ہوئے میں روز ایپیسوڈ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، ورنہ روٹین کتنی بزی ہے وہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ پوسٹ پر بتا چکی ہوں۔ قسم سے سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی رات کے 1 بج جائیں 2 بج جائیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ ڈیلی دوں، لازمی دوں۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔